قرآن تمام انسانوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیوں کیا اور اس کے مقاصد کیا تھے اور قرآن کیسے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا، آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن کے اندر ہر وہ چیز، وہ اصول موجود ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں، اگر آپ کی میرج لائف ہے تو آپ نے کیسے گزارنی ہے، جنگ کے حالات میں کیسا ہونا ہے، امن ہے، پیس ٹریٹی وغیرہ ہے، یا پھر کوئی معاہدہ وغیرہ ہے تو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو قرآن یہ سب چیزیں ہمیں سکھاتا ہے۔ تمام انسانوں کو قیامت تک کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آج اس کے مقاصد پر جو ہم بات کرنے لگے ہیں، اس میں جو سب سے پہلی بات، جو مین بات تھی، وہ یہ ہے کہ جب ایک عام انسان، مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ایک عام انسان ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا بننے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ آپ کا اس دنیا میں بغیر آپ کی اجازت کے جو انسا اس دنیا میں آ جانا، یہ بھی ایک آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا وہ ہمیں قرآن اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جن و انس کو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے۔ پہلی چیز ہمیں یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جس نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا۔ اب اس نے یہاں پر ہمارے لیے سہولیات، کھانے پینے کی، ہوا کی، جو ہمارے لیے ضرورتیں ہیں وہ اس نے ہمیں میسر کی، اور آج ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہمیں وہ اچھائی اور برائی دکھا دی ہے کہ بھی یہ برا ہے، یہ تم لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تم لوگ کی آزمائش ہے، تم لوگ جاتے کس طرف ہو۔ تو وہ ہم لوگ جائیں گے کیسے؟ وہ ہم قرآن کے ذریعے جائیں گے۔ تو اس دنیا میں جو آزمائش ہیں اور جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہ ہمیں قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ قرآن کی دوسری سورت جو سورہ بقرہ ہے، اس کے جو پہلا لفظ ہے، جو پہلی آیت ہے، اس کے اندر یہ اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ ڈر جانے والوں کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں سے ہمیں بتایا کہ تم لوگوں نے اگر دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو یہ قرآن ہے وہ ضابطہ، وہ ہدایت کہ تم لوگ اس کے تھرو زندگی گزارو گے، یہ تمہیں زندگی گزارنے کے اصول بتا رہے ہیں۔ ابھی ہم مقاصد کی بات کر رہے تھے، تو دوسرا جو مقصد تھا، جو ایک اور مین مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ جو بدو عربوں میں یہ قرآن آیا ہے، ایک شخص میں عرب کے، تو اس دور کے اندر عربوں کے بہت سے خصوصیات تھی، مگر ان میں ایک بہت بڑی جو خامی تھی وہ یہ تھی کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک جو پانی کا جو ذخیرہ ہوتا تھا، اس پر کس کے گھوڑے پیئیں گے پانی، اس پر ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ لوگوں میں اتحاد ہی نہیں تھا۔ بے شک وہ لوگ بڑے سخت جان تھے، اپنے عہد اور زبان کے بڑے پکے تھے، لیکن ان میں یہ بہت مسئلہ تھا کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں پڑ گئے تھے۔ اس لیے اگر عرب جو ہے ان کو صرف اس لیے بچایا گیا تھا قریش کو، کیونکہ وہ حرم کے رکھوالی تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ اگر ان پر جنگ ہو جاتی یا کچھ ایسا مسلط ہو جاتا تو کئی ایسے لوگ تھے جو آپس میں لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں تھے دیتے۔ 40 سال تک قبیلوں میں لڑائیاں رہی ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ آیا، اس نے آ کر بتایا کہ تم لوگ ایک مسلم بنو، جس دے واحد کی طرح بنو، کہ جس کے ایک اعضاء میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کانپ اٹھے، ایسی ہی امت ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے قرآن کامن ریلیجن، جو آج ہمارے اندر کامن بک ہے مسلمانوں کی، وہ اس کا آنا بہت ضروری تھا۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں اتحاد کی، تو قرآن نے یہ عربوں کو سکھایا، اور دیکھیں کیسے بدو اس وقت کی رومن، پرشین اور جو دوسری اس طرح کی بڑی بڑی امپائر سلطنتیں تھیں، ان کو الٹاتا چلا گیا۔ صرف یہ قرآن کی طاقت تھی کہ اس نے لوگوں کو ایک پیج پر لے آیا۔ ساروں کی سوچ ایک ہی تھی کہ اس نے اللہ کی راہ میں جو اس سے جہاد کرنا ہے، اور اللہ کے جو اس سے مطابق، اصولوں کے مطابق اللہ کے وہ زندگی گزارنی ہے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ، جو بہت اہم مقصد تھا، وہ یہ تھا عورتوں کو حقوق دینا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، جب آپ عرب ہسٹری پڑھتے ہیں اس دور میں، تب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ عربوں میں عورتوں کو ایز اے ٹوائے سمجھا جاتا تھا، ایز اے کھلونا، ایز اے ایک ناچیز چیز، جس کو کہتے ہیں ادنا سی چیز، جس کے اوپر کوئی اہمیت نہیں تھی دی جاتی۔ عربوں میں ان کو ایسے سمجھا جاتا تھا۔ قبیلوں میں وہ رہتے تھے، آپ کو پتا ہے، صرف سرداروں کی جو بیٹیاں ہوتی تھیں، ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں سرداروں کی، وہ بچ جاتی تھی،
وہ صرف ایسی ہوتی تھی جن کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ جو سا کوئی اس طرح کا کام نہیں تھا ہوتا. لیکن جو باقی چھوٹے رینک والے ہیں ان کے ساتھ، چھوٹے قبیلوں والی عورتیں بھی، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا. عورتوں کو ایز اے تجارت کے طور پہ استعمال کرنا، اور ایک قبائل کی لڑائی ہوئی ہے تو وہاں پر نکاح کے طور پر دے دینا صلح کروانے کے لیے، اور دوسری چیزیں اس طرح کی جو سی ہیں کہ عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا. اگر عورت کا مرد یا اس کا خاوند جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اگر زیادتی کر رہا تھا تو اس کو بولنے کے حقوق نہیں تھے. لیکن جب اسلام آیا، جب قرآن آیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عورتوں کے لیے حق مہر، کہ آپ نے نکاح پہ حق مہر ان کو دینا ہے، وراثت میں حصہ، عورت کا ایک وراثت میں حصہ ایک کثیر اماؤنٹ میں، اور ان کی وجوہات. پھر اگر آپ کا مرد آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے اور آپ پر ظلم کر رہا ہے بلا وجہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھی یار اب ہم لوگ زندگی نہیں گزار سکتے، عورت کو اتنا بڑا حق ہے کہ وہ خلا لے اور طلاق کے تھرو دوسرے مرد کے پاس جائے. بے شک اللہ کے نزدیک حلال تر چیزوں میں سب سے جو بری چیز ہے جو اللہ کو لگتی ہے وہ طلاق ہے. لیکن حلال رکھی ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک کیونکہ یہ چیز ہے، اگر ضرورت ہو سکتی ہے نا عورت کی تو اس کے لیے رکھ دیا گیا کہ آپ طلاق اور خلا کی طرف جائیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے. عربوں میں ایسا نہیں تھا. اور قرآن میں تو سورہ نساء پورا عورتوں پر چیپٹر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر جتنے جو کچھ احکامات ہیں، حجاب وغیرہ، ان کا بھی ذکر کیا، وجوہات ان کی بتائیاں ساتھ، اور ساتھ ساتھ ان کے جو حقوق تھے اس طرح کے حق مہر، وراثت، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اللہ نے ان کو عطا کی. ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا.